امیر المومنین حضرت علی کی ضربت سے 3 دن پہلے بنی تمیم کا ایک سردار ان کے پاس آیا جس کا نام عمرو تھا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، آپ ہمیں اصحاب رس کے متعلق بتائیں کہ وہ کس دور میں تھے، ان کی رہائش کہاں تھی، ان کا بادشاہ کون تھا، اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب کوئی رسول بھیجا تھا یا نہیں، اور وہ کیسے ہلاک کیے گئے۔ قرآن مجید میں سورہ فرقان اور سورہ کاف میں ہمیں اصحاب رس کے الفاظ تو نظر آتے ہیں، لیکن ان کی توضیح کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا، یہ لوگ وہ قوم تھے جو صنوبر کے درخت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس درخت کو شاہ درخت کہا جاتا تھا۔ یافس بن نو نے طوفان کے بعد ایک چشمے کے کنارے اسے کاشت کیا تھا۔ چشمے کا نام دوشاب تھا۔ یہ چشمہ بھی طوفان کے بعد جاری ہوا تھا، اور انہیں اصحاب رس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زمین میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ یہ لوگ سلیمان بن داؤد کے بعد خوب پھلے پھولے۔ ایک دریا کے کنارے ان کی 12 بستیاں تھیں، اور انہی لوگوں کی وجہ سے دریا کو دریائے رس کہا جاتا تھا، اور اس وقت اس سے زیادہ زرخیزی پھیلانے والا اور ذائقے میں اس سے بہتر کوئی دریا روئے زمین پر نہ تھا۔ ان کی بستیوں سے زیادہ آباد و شاداب بستیاں کہیں اور موجود نہ تھیں۔ ان کا سب سے بڑا شہر اسفندار تھا۔ ان کا بادشاہ اسی شہر میں رہتا تھا۔ اس کا نام ترکوز بن غابور بن یارش بن سازن بن نمرود تھا۔ یہ وہی نمرود ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ ان کا متبرک چشمہ اور صنوبر کا درخت بھی اسی شہر میں تھا۔ ان لوگوں نے اس درخت صنوبر کے بیج سے اپنی بستیوں میں صنوبر کے درخت کاشت کیے تھے۔ چنانچہ ہر بستی میں اس متبرک صنوبر کی نسل کا ایک درخت موجود تھا۔ ہر بستی والوں نے اپنے درخت کی خوب حفاظت کی، چنانچہ وہ بہت بڑے درخت بن گئے۔ ان لوگوں نے دریا اور چشمے کا پانی اپنے اور اپنے جانوروں کے لیے حرام قرار دے دیا تھا۔ وہ لوگ ہر ماہ ایک ایک بستی میں عید مناتے تھے، اور اس عید کی خوشیاں منانے کے لیے باقی بستیوں والے بھی اسی بستی میں آ جاتے اور صنوبر کے درخت کے نیچے جمع ہو کر خوب ڈھول بجاتے اور خوشیاں مناتے، اور وہ درخت پر ایک کپڑا لٹکایا کرتے تھے جس پر مختلف جانوروں کی تصویریں ہوتی تھیں۔ پھر درخت دیوتا کو خوش کرنے کے لیے اس کے نیچے گائے اور بکریاں لا کر ذبح کرتے تھے اور درخت کے نیچے آگ جلاتے تھے، اور جب جانوروں کی چربی کی خوشبو دھوئیں کے ساتھ بلند ہوتی اور دھوئیں کی وجہ سے آسمان دکھائی نہ دیتا تو وہ درخت کے آگے سجدہ ریز ہوتے اور خوب رو رو کر اس سے درخواست کرتے کہ وہ ان سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ شیطان آ کر درخت کی ٹہنیاں ہلاتا اور آواز نکال کر کہتا کہ میرے بندوں، میں تم سے راضی ہوں، تم خوشیاں مناؤ اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو۔ جیسے ہی یہ آواز بلند ہوتی، وہ اپنے سر سجدے سے اٹھاتے اور خوب شراب نوشی کرتے۔ اس شہر کے 12 دروازے تھے، اور ہر بستی والوں کے لیے علیحدہ علیحدہ دروازہ مخصوص ہوتا تھا۔ چنانچہ تمام بستیوں والے وہاں بڑی مقدار میں قربانیاں لے کر آتے اور اپنے مخصوص دروازوں سے داخل ہو کر اپنے معبود درخت کے سامنے جاتے اور اسے سجدہ کرتے اور قربانی کے لیے جانور ذبح کرتے۔ ایک طویل عرصہ تک یہ کفر جاری رہا اور غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے یہودا بن یعقوب کی نسل سے ایک نبی کو ان کے پاس بھیجا جو ایک عرصہ تک ان میں قیام پذیر رہا اور انہیں عبادت خدا اور معرفت ربوبیت کی دعوت دیتا رہا، مگر وہ لوگ اپنے کفر سے باز نہ آئے اور کسی نے ان کی پیروی نہ کی۔ جب نبی نے ان کی گمراہی کی شدت کو دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ لوگ راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ پھر وہ ان کی بڑی عید پر گئے اور بارگاہ احدیت میں عرض کی، پروردگار، تیرے بندوں نے مجھے جھٹلایا، تیرا انکار کیا اور تجھے چھوڑ کر ایک ایسے درخت کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ تو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خدایا، ان کے اس درخت کو خشک کر کے انہیں اپنی قدرت و طاقت کا کرشمہ دکھا۔ نبی کی بد دعا فوراً قبول ہوئی اور درخت خشک ہو گیا، اور درخت کی یہ حالت دیکھ کر ان کے چہرے اتر گئے اور بڑے پریشان ہوئے، اور ان کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کہتا، آسمان و زمین کے رب کا نمائندہ ہونے کے دعوے دار نے تمہارے خداؤں پر جادو کر دیا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر اس کے خدا کی عبادت کرو۔ دوسرا گروہ کہتا، نہیں، یہ بات نہیں، اس شخص نے تمہارے خداؤں کی برائی کی ہے، ان پر زبان تان دراز کی ہے، اسی لیے تمہارے خدا ناراض ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تم سے اپنے حسن و سبزی کو چھین لیا ہے تاکہ تم اس پر اپنے غضب کا اظہار کرتے ہوئے اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ پھر ان لوگوں نے سیسے کے پائپ بنائے اور ان پائپوں کی مدد سے چشمے کا تمام پانی نکال لیا اور چشمے کی تہہ میں ایک گہرا کنواں کھودا اور اپنے نبی کو اس کنویں میں ڈال کر اس کنویں کے منہ پر بھاری پتھر رکھ دیا اور کہنے لگے، اب ہمیں امید ہے کہ ہمارے خدا ہم سے راضی ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے ان کے مخالف کو قید کر دیا ہے۔
نبی سارے دن کنویں میں قید رہے اور ان کے رونے کی آواز سارا سارا دن ان کے کانوں میں آتی رہی۔ نبی رو رو کر یہ کہتے، اے میرے پروردگار، تو میرے تنگ مکان اور سخت مصیبت کو دیکھ رہا ہے، میری بے بسی اور کمزوری پر رحم فرما اور جلدی سے میری روح قبض فرما اور میری دعا کی قبولیت میں تاخیر نہ فرما۔ اس وقت رب العالمین نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل، میرے ان بندوں کو دیکھو جنہیں میرے تحمل کی وجہ سے دھوکا ہوا، میری تدبیر سے مطمئن نہ ہوئے، میرے غیر کی عبادت کی اور میرے رسول کو شہید کر دیا۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ میرے غضب کی تاب لا سکتے ہیں اور کیا یہ میرے دائرہ سلطنت سے کہیں باہر جا سکتے ہیں؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے، جو میری نافرمانی کرے میرے عذاب سے نہ ڈرے، میں اس سے انتقام لیتا ہوں۔ ابھی وہ لوگ جشن عید میں مصروف تھے کہ سرخ و تند آندھی اٹھی اور اسے دیکھ کر وہ حیران پریشان رہ گئے۔ ان کے قدموں کے نیچے زمین سے گندک کے پتھر اور آگ میں ان کے بدن یوں پگھل گئے جیسا کہ سکہ آگ میں پگھل جاتا ہے۔